اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ویور، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویور، آج ہم بات کر رہے ہیں نیکی کی دعوت کی ضرورت۔ آج کے دور میں نیکی کی دعوت کی ضرورت، ویسے تو ہر دور میں ہی نیکی کی دعوت کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے، نیکی کی دعوت کی ضرورت زیادہ ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دو اور برے کاموں سے روکو۔ نیکی کی دعوت دو اور برے کاموں سے روکو۔ آج کل نیکی کی دعوت کی زیادہ ہی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دورہ ہے، تو آج کل کی ینگ جنریشن نیکی کی طرف کم راغب ہو رہی ہے، زیادہ تر موبائل پہ رغبت رکھتی ہے، موبائل کے شوق میں اتنی مگن اور مست ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کا بلاوا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ محترم ویور، نیکی کی دعوت کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے اور آج کے دور میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نیکی کی دعوت ہر کوئی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف علماء لوگوں کا کام ہے، ہمارے علماء کا کام ہے۔ جتنا کوئی جانتا ہے وہ اتنی حد تک ہر بندہ، ہر انسان ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ اپنی مغفرتوں کا انتظام کیجیے، اپنی مغفرتوں کا انتظام کیجیے۔ انتظام سے مراد وہ کام کیجیے جس میں آپ اپنی مغفرت کروا سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے جیسا کہ کوئی اچھی دعا مانگی جاتی ہے تو آمین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی ہو، یعنی وہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ مسجدیں آباد کرنے کے 3 فضائل۔ مسجدیں آباد کرنے کے 3 فضائل۔ آج کل ہمیں چاہیے کہ مسجدیں آباد کریں۔ مسجدیں آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر آباد کرے گا،
سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے۔ یاد رہے، سنتوں بھرے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماعات ذکر، نعت وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمتوں بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں۔ البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے۔ عموماً درس و بیان مسجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا۔ مسجد بھرو تحریک جاری فرمائیے اور مسجدیں خوب آباد کیجیے اور شیطان کو ناکام و نامراد کیجیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن موکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مزید تحریض یعنی حرص دلانے کے لیے مسجد کے فضائل پر مبنی 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ نمبر 2، مسجد سے محبت کرتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ محترم ویور، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔